السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اقراء یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول درد دل کی دو دوا کی ایپیسوڈ نمبر 60 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشنز فوراً موصول ہو سکے۔ اب دیر کیے بنا چلتے ہیں قسط کی جانب۔ نوشی نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دے کر سر اونچا کر کے آسمان کی طرف دیکھا۔ جب وہ ہاسٹل سے نکلی تھی تو آسمان بالکل صاف تھا، مگر اچانک ہی سے کالے بادلوں نے پورے آسمان کو گھیر لیا تھا اور لگ رہا تھا اب وہ کبھی بھی برس پڑے گا۔ وہ پریشان سی ہوئی، اگر بارش شروع ہو گئی تو خیر زین سے کہیں گے کہ وہ جلدی سے اسے ہاسٹل چھوڑ دے۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو کر بنگلے کے گیٹ کو دیکھنے لگی۔ یہ نہ جانے کس کا بنگلہ تھا جہاں زین نے اسے بہت اصرار کرتے ہوئے فوراً بلایا تھا۔ وہ آنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر اس دل کا کیا کرتی جس کے بہت مجبور کرنے پر خود کو مشکل سے رضامند کرتے ہوئے وہ یہاں تک آئی تھی۔ جیسے ہی اس نے کال بیل پر ہاتھ رکھا، گیٹ اپنے آپ کھل گیا۔ نوشی نے گھبراتے ہوئے گیٹ پر ہلکے سے دھکا دیا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ گیٹ کھلا ہی چھوڑ کر اس نے قدم شاہراہ پر رکھے۔ نوشی کو گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، مگر بنگلے کے اندر آتے ہی لان کی خوبصورتی دیکھ کر وہ سب بھول گئی۔ ہری بھری بیلوں سے ڈھکا یہ ویسا ہی گھر تھا جیسے اس نے مذاق میں کبھی زین سے فرمائش کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایسا ہرا بھرا سا آشیانہ بنائیں گی جہاں چاروں طرف پھول ہی پھول ہوں، آس پاس لوگوں کی بھیڑ نہ ہو، سکون ہو، بارش ہو۔ وہاں سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے اس نے زین سے بیان کیا تھا۔ وہ بڑی خوشی سے آگے بڑھی۔ یہاں اتنے زیادہ رنگ برنگے آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے پھولوں کے پودے تھے کہ وہ دلچسپی سے ایک ایک پودوں کی خوبصورتی اور نرمی کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کرتی چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ اسے تو اب زین بھی یاد نہیں رہ گیا تھا جس سے وہ ملنے آئی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو نوشی؟ اپنے پیچھے اچانک سے زین کی آواز سن کر نوشی نے بے پناہ خوشی کے احساس کے ساتھ مڑی، اور اسی خوشی سے وہ زین سے پوچھنے لگی، زین یہ کس کا گھر ہے؟ تم نے دیکھا یہاں تو پورا باغ ہی سجا ہوا ہے۔ ہم نہ جب اپنا گھر بنائیں گے نا تو ایسے ہی پودے اپنے لان میں لگوائیں گے۔ مجھے تو کئی کے نام ہی نہیں معلوم، تم سب کے نام پتہ کروا کے لکھ لو، پھر ہم ساتھ جا کر سب لا کر اپنا لان سجائیں گے۔ زین خاموشی سے اس کے خوشی سے بھرپور چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی معصومیت سے اپنی خوشی بیان کر رہی تھی کہ ایک بار کی زین کا دل سب بھولنے لگا، مگر رات کے منظر یاد آئے تو پھر سے شک نے محبت کا احساس کو سلا دیا۔ زین بتاؤ نا، یہ کس کا گھر ہے؟ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ نوشی اس کی خاموشی محسوس کر کے پھر سے اس کی طرف مڑی اور پیار سے اسے دیکھا۔ جانے کیوں اسے زین بہت سنجیدہ لگا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ محبت اور دیوانگی نہیں تھی جو ہمیشہ اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں اتر آتی تھی۔ کیوں، تمہیں برا لگ گیا؟ میں نے تو تمہیں دن کے اجالے میں بلایا ہے، کم سے کم رات کی تاریکی میں تو نہیں۔ زین آہستہ آہستہ بولتا چند قدم کا فاصلہ طے کر کے اس کے مقابل میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تھا ان آنکھوں میں؟ نوشی کو کچھ غلط کا احساس ہوا۔ کل رات تم فائق کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ وہ کچھ پوچھتی اس سے پہلے ہی زین نے اچانک سے پوچھ لیا۔ کل رات سے اس کے سینے میں ایک آگ لگی ہوئی تھی اور وہ نوشی سے سب صاف کر لینا چاہتا تھا۔ بہرحال وہ نوشی سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتا تھا، اس سے اتنی آسانی سے اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ نوشی کو نہ تو اس کا سوال اچھا لگا نہ اس کا لہجہ۔ سنجیدگی سے زین کی شک کی لپک دیتی آنکھوں کو دیکھا۔ ایسے تو ہمیشہ مجھ سے ہی کہتی تھی کہ فائق سے میری نہیں بنتی، وہ مجھ سے خار کھاتا ہے، مگر کل آرام سے اس کے ساتھ بائک پر اس سے لپٹی گھوم رہی تھی۔ وہ کس حق سے تمہیں چھو رہا تھا؟ وہ ایسا ہی تھا، جو دل میں ہوتا صاف صاف بول دیتا۔ محبت کا اظہار بھی جھٹ پٹ کر دیا اور اب اپنے شک کو بھی نوشی پر ظاہر کر دیا۔ ان باتوں کا کیا مطلب ہے تمہارا؟ اور یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم مجھ سے؟ تم شک کر رہے ہو مجھ پر؟ نوشی کو بہت دکھ ہوا تھا اس کے اس طرح سوال کرنے پر۔ زین کی شک بھری آنکھوں سے وہ غصے سے بھر گئی۔ جس قدر وہ محبت کرتا تھا اس کا اعتبار اتنا ہی کم ظرف نکلا۔ نوشی میں شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے وجہ جاننے کا حق ہے۔ مجھے بتا دو فائق کے ساتھ تم آدھی رات تک کہاں تھی؟ وہ کس حق سے تمہارے ساتھ تھا؟ زین کی بات پر نوشی طنز سے ہنسی تھی، پھر اسی طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے تلخی سے بولی، وہ کم سے کم میرا کزن تو ہے، مگر تم کون سے حق سے مجھ سے ایسے سوال کر رہے ہو زین علی؟ تمہارے پاس کون سا سرٹیفکیٹ ہے رشتے کا جو میں تمہیں صفائی دیتی پھروں؟ اسی غصے میں اس نے زین کے دل میں نشتر چبھو دیا۔ بارش کی قدرے اب تار بن کر ان دونوں کے وجود پر گرنے لگے، مگر ایک دوسرے کو غصے سے دیکھتے ہوئے دونوں ہی بے خبر تھے۔ یعنی میرا کوئی حق نہیں تم پر؟ تمہارے اور میرے بیچ محبت کا تعلق تمہیں بے ارزش لگتا ہے؟ زین کو دکھ کے ساتھ ساتھ اس پر بے انتہا غصہ بھی آیا تھا۔ مسٹر زین علی،
ہمارے بیچ فی الحال ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ میں اپنے کردار پر تمہاری انگلی برداشت کر دوں. تم سے محبت کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھ پر انگلی بھی اٹھاؤ. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ شیرنی کی طرح غرائی. نوشی، میں تمہارے کردار پر انگلی کر بھی نہیں رہا، مگر کیا مگر؟ اپنے دل میں جھانک کر دیکھو زین، جہاں میرے لیے شک جنم لے چکا ہے. تمہاری آنکھوں میں وہ محبت جو مجھے یہ احساس دلاتی ہے بس ایک تم میرے اپنے ہو اور کوئی نہیں، وہ کہیں دور جا سوئی ہے. غصے میں وہ زین کی شرٹ سینے سے اپنی مٹھی میں جکڑ چکی تھی. اور آج تم مجھے یہاں بلا کر یہ پوچھ رہے ہو کہ میں فائق کے ساتھ کیوں تھی؟ کل رات کیا مصیبت مجھ پہ ٹوٹی؟ بجائے یہ جاننے کے سیدھے مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں کل رات فائق کے ساتھ کہاں گھوم رہی تھی. تم نے مجھے اگر فائق کے ساتھ دیکھا تھا نا تو اسی وقت آتے اور مجھ سے اسی حق سے پوچھتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا تمہارے سوال پر. میں آرام سے تمہیں صفائی دیتی، مگر اس وقت نہیں. نہیں زین علی، جاؤ پہلے شک کی اینک آنکھوں سے اتار لو، پھر میرے پاس آنا. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایک لفظ سے اس کے ساکت کرتی اس کی شرٹ جھٹک کر جانے کے لیے مڑی. نوشی میری بات سنو. زین نے تیزی سے بڑھ کر اس کی کلائی جکڑ لی. نہیں سننی مجھے تمہاری بات. تم نہ چاہتے ہوئے بھی نوشی کی آواز بھر آ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آئے ہی تھے کہ زین بوکھلا گیا. وہ ان آنکھوں کا دیوانہ تھا تو کیسے برداشت کر لیتا کہ وہ آنکھیں اس کی وجہ سے بھیگ جائیں. اس نے خود پر 1000 بار لعنت بھیجتے ہوئے پھر سے اس کا ہاتھ تھام کر خود سے لگانے کی کوشش کی. نوشی آئی ایم سوری یار، پلیز رو تو مچ. زبردستی اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے وہ ندامت سے چور تھا. نوشی صحیح کہہ رہی تھی، اسے کل رات ہی سب کلیئر کر لینا چاہیے تھا. پہلے کبھی تو اس نے ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا. ہمیشہ آنکھوں دیکھا سچ تو نہیں ہوتا. پھر نوشی اس کی محبت تھی اور فائق تو اس کا بچپن کا دوست ہے. وہ بچپن سے اسے جانتا ہے. اس کی شرافت، اس کی نیک فطرت، کیا وہ انجان تھا؟ زین اب نادم ہو رہا تھا. سوری، بس سوری، اتنا کہہ دینے سے میں نہیں ماننے والی. اب کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش بھی مت کرنا. وہ روتے ہوئے اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے غصے سے چلا رہی تھی. تم سے ملے بغیر تو میں مر ہی جاؤں گا. اسے زبردستی اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اس کی آواز محبت سے لبریز ہو گئی تھی. نہیں نہیں، تم جھوٹے ہو، بالکل جھوٹے. تمہیں مجھ سے کوئی عشق بشق نہیں. وہ اتنے غصے میں آ چکی تھی کہ اب وہ اس کے سینے پر زور زور سے مکے مار رہی تھی. وہ اس کی کمر پر میں گرفت سخت کرتے ہوئے آرام سے اس کی مار کھا رہا تھا. عشق تو ایسا ہے کہ میرے عشق نے مجھے اب جنونی بنا دیا ہے. نوشی نے اسے مارنا چھوڑ کر سر اٹھا کر اپنے دیوانے کو دیکھا. وہ دونوں پوری طرح سے بھیگ گئے تھے، مگر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ دنیا بھولنے لگے. سوری سے تم ماننے والی نہیں تو آج تمہیں منانے کے لیے کچھ گستاخی کر دوں جس سے تم اپنے زین کو معاف کر سکو. ایک ہاتھ نوشی کی کمر پر کستے ہوئے دوسرے ہاتھ اس نے نوشی کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور اس کے انگوٹھے نے نوشی کے نچلے لب کو چھوا تھا. کہیں آسمان پر بجلی کڑکی تھی، ویسے ہی بجلی ان دونوں کے وجود میں بھی دوڑی تھی. اوپر سے برستی بارش اور باہوں میں کھڑا ایسا محبوب. زین کی آنکھیں بہکی سی تھیں. لگاتار اس کے لبوں پر انگوٹھے کو مسلتے ہوئے زین کے دل پر اس کا رویا رویا گلابی چہرہ بجلی بن کر گر رہا تھا. بارش کے پانی میں بھیگتے ہوئے وہ ادھ کھلے پھول سے بھی زیادہ حسین سرخ لب. زین ساری قسمیں توڑ کر اس کا چہرہ ہتھیلیوں میں بھر چکا تھا. نوشی نے تڑپ کر دور ہٹنا چاہا، اس سے ہی پہلے وہ ان لبوں کو قید کر چکا تھا. اتنی دیوانگی تھی اس لمس میں کہ نوشی نہ چاہتے ہوئے اس کی دیوانگی میں کھو گئی تھی. آنکھیں بند تھیں اور رگوں میں خون کا دورانیہ تیز ہو گیا تھا. بارش میں دھیرے دھیرے جیسے اور تیزی آ رہی تھی. زین اس کی بازوؤں میں نوشی اب کس مسائی، اس کا سانس جیسے اب بند ہونے لگا تھا. زین کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلنا چاہا. وہ اور دیوانہ بن بیٹھا. نوشی کے دونوں ہاتھ جکڑ کر اسے اپنے بازوؤں میں بری طرح جکڑ لیا. وہ چاہ کر بھی اب ہل نہیں پا رہی تھی. لمحوں پر لمحے بیتے. آخرکار اس نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی. نوشی نے تھک کر اس کے سینے میں ہی پناہ لے لی. آج میں تمہیں ایسا اپنا بنا لوں گا کہ پھر تمہیں مجھ سے کوئی بھی چھین نہیں پائے گا. وہ بوجھل آواز میں کہہ کر اسے تیزی سے اپنی بازوؤں میں اٹھا کر اندر کی طرف بڑھ گیا. یہ دیکھے بغیر ایک سایہ بھی ان کے پیچھے پیچھے اس بنگلے میں داخل ہوا تھا، جو آنکھوں میں آنسو، نفرت اور ہار کی کرچیاں لیے اس کے پشت کو دیکھے جا رہا تھا. زین نوشی کو بازوؤں میں اٹھائے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ رہا تھا. نوشی نے کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ زین نے اس سے پہلے اسے گود میں ہی اٹھائے اس کے ہونٹوں کو بند کر دیا. وہ اسی طرح اس کے ہونٹوں کو بند کیے اپنے بیڈ روم میں داخل ہو گیا. بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے پیر کی ٹھوکر سے اپنا بیڈ روم لاک کر دیا تھا. کچھ دوری پر چھپ کر کھڑے اس سائے نے بیڈ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر وہ سایہ مڑ کر دوڑتے قدموں سے وہاں سے لان اور پھر گیٹ کھول کر اس بنگلے سے باہر نکلا تھا. نگار تو یہاں چھپ کر ان دونوں کی جدائی کا تماشا دیکھنے آئی تھی، مگر تقدیر نے پلٹ کر اس پر ہی وار کر کے ان کے ہی ملن کا نظارہ دکھا کر اس پل نگار کو بری طرح سے شکست دے دی. نگار تو ہار گئی ہے آج. تو آج ہار گئی.
نوشی نے تیرا زین آج مکمل تجھ سے چھین لیا ہے، وہ اس کی ہو گئی اور وہ اس کا، تو چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکی۔ وہ وہیں روڈ پر بیٹھ کر بے تحاشا روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ نگار کا دل جیسے کوئی آج مسل رہا تھا۔ زین سے بچپن سے لے کر اب تک اس نے اتنی محبت کی تھی کہ وہ اس کے لیے جان دینے پر بھی ہچکچاتی نہیں تھی۔ وہی زین آج نوشی کو آج اپنے بیڈ روم تک لے کر چلا گیا، وہ اسے اپنا آپ تک سونپ گیا۔ زین! وہ آسمان کی طرف نگاہ کر کے پورے حلق کے بل چلائی، مگر اس برستی بارش میں اس کی چیخوں کو کوئی بھی سننے والا نہیں تھا۔ میں مار ڈالوں گی اسے، مار ڈالوں گی۔ اس نے میرے زین کو مجھ سے چھین لیا، اس نے مجھے تہی دامہ کر دیا۔ اس کی وجہ سے میرا زین کبھی میرا نہیں ہو سکا۔ وہ میرے قریب بھی ہوا تو اس نے نگار کو کبھی نگار سمجھا ہی نہیں۔ اس کے دل و دماغ میں ہمیشہ نوشی سوار رہی۔ اس نے نگار کو کبھی نارمل رہنے ہی نہیں دیا۔ میں مار ڈالوں گی اسے، میں مار ڈالوں گی۔ نگار نے پوری قوت سے آئینے میں دکھتے نوشی کے عکس پر شیمپو کی بوتل کھینچ کر ماری تھی۔ واش روم کا آئینہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا اور ان کا چہرہ ہر ٹکڑے پر واضح ہو گیا۔ وہ ماضی سے حال میں آ گئی۔ نگار پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ وہ ہنستی ہی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آج جو کچھ الیار نے ان سے کہا، ان کی مامتا درد سے آنسو بہا رہی تھی، مگر نفرت اور حسد کی سیاہی ایسی تھی کہ مامتا کے بھی اجلے رنگ پر اس نے سیاہی پھیر دی۔ نہیں نوشی، میں تمہیں کبھی جیتنے نہیں دوں گی۔ الیار کے ساتھ تمہاری بیٹی کو دیکھنا میری ہار ہے، اور نگار نے کبھی ہار قبول نہیں کی۔ میں ہمیشہ جیتی ہوں اور ہمیشہ جیتتی رہوں گی۔ میں ہارنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی۔ کیا تم الیار، کیا فائق، تم دونوں مجھے نہیں ہرا سکتے۔ میں جس دن بازی ہاری نا، اس دن میری موت ہوگی۔ پاگلوں کی طرح بڑبڑاتے ہوئے وہ واش روم سے باہر نکلی تھی۔ اب ان کا رخ اپنی الماریوں کی طرف تھا۔ وہاں سے وہ اپنا بہترین ڈریس نکال کر پھر سے واش روم میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں جب نگار ڈریسنگ سے نکلی تو وہی نگار تھی جو ان کی شخصیت کا خاص حصہ تھی۔ چہرے پر سختی لیے گردن اکڑاتے ہوئے وہ اپنے لیپ ٹاپ اٹھا کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ان کے اپنے آفس کے کام پڑے ہوئے تھے جو وہ آتے ہی کرنا چاہتی تھی، مگر اس سمین کو دیکھ کر مجھے اب کسی سے بھی مطلب نہیں، میں اب نارمل ہونا چاہتی ہوں۔ کوئی نوشی، کوئی سمین میری زندگی میں نہیں۔ انہوں نے سختی سے یہ سبق خود کو سکھایا اور لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے انہوں نے پوری طرح سے اپنے آپ کو کام میں گم کر لیا۔ ثاقب، جاؤ، جا کر ڈھونڈو میرا بچہ کہاں چلا گیا ہے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، نہ جانے کس حال میں ہے وہ۔ شام سے آدھی رات ہو گئی ہے اور ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اسے کچھ ہوا تو اس کی پھپھو مر ہی جائے گی۔ بڑی ماں اب تک کتنی بار آنسو بہاتے ہوئے یہی سوال سب سے کر چکی تھی۔ جب سے الیار گیا تھا وہ ایسی ہی روتی ہوئی تڑپ رہی تھی۔ آج نئے سرے سے جوان بھائی کی موت کا غم بھی تازہ ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کہاں گیا ہے بڑی ماں، وہ موبائل بھی بند ہے اس کا۔ اتنا سب کچھ گھر میں ہو گیا نیلم، تم کو ہی بتا دینا چاہیے تھا نا مجھے۔ میں روکتا اسے یا کم سے کم اس کے پیچھے جاتا، مگر کسی کو بھی ثاقب کو خبر کرنے کا ہوش ہی نہیں آیا تھا۔ ثاقب ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے بہت پریشانی سے الیار کا نمبر ٹرائی کر رہے تھے اور ساتھ میں نیلم پر بھی غصہ ہو رہے تھے۔ سمین اپنا موبائل ہاتھ میں لیے بس اسے دیکھے جا رہی تھی، اس امید میں کہ شاید وہ اسے بتا دے کہ ہاں وہ خیریت سے ہے۔ دل تو اس کا بھی بہت رونے کا ہو رہا تھا، مگر بڑی ماں کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ خود پر ضبط کیے سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ اللہ ہی سمجھے گا تمہیں نگار، تم نے میرے ہنستے کھیلتے بھائی کو برباد کر دیا۔ اب میرے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ بھی ویسا ہی ظلم کرتی رہی۔ کیسا میرا ہنستا مسکراتا بچہ آج ایسا رویا۔ ارے میں جانتی ہوں میرے بچے کے دل پر کیسی چوٹ لگی ہے، وہ اب کیسے سب بھول پائے گا۔ بڑی ماں کا دل جیسے غموں سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ نگار کو کوستے ہوئے اور بھی تیزی سے روئی تھی۔ بڑی ماں، خود کو سنبھالیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ سمین اور نیلم ان کی حالت سے پریشان ہو کر انہیں سنبھالنے لگی۔ ثاقب بھی بہت پریشان تھے، ایک تو الیار کی گمشدگی، دوسری بڑی ماں کی یہ حالت۔ انکل بھی نہیں ہے۔ ثاقب کو اب فائق صاحب کی بھی فکر ہوئی، کہاں چلے گئے تھے وہ؟ عجیب حالات ہو گئے تھے ان کے ساتھ، کیسے بلائیں، کسے ڈھونڈنے جائیں؟ ارے کیسے میں فائق سے آنکھیں ملاؤں؟ کیا کیا ظلم نہیں سہے اس نے، اس پر سے ہم سب اسے قصوروار مانتے رہے تھے اور ساری سچائی سے انجان رہے۔ بڑی ماں کا رونا ہی نہیں رک رہا تھا۔ وہ لوگ ان کو تسلی دلاسے دیتے ہوئے اور بھی فکر مند ہوئے تھے جب وہ اپنا بلڈ پریشر اتنا بڑھا چکی تھی کہ ان لوگوں کو ڈاکٹر کو بلانا پڑ گیا تھا۔ ان کی بس ایک ہی رٹ تھی کہ ان کے الیار کو بلایا جائے۔ اب تو گھر میں سب پریشان ہو چکے تھے۔ پھپھو، کیا ہو گیا آپ کو؟ لاؤنج میں آتے الیار نے بہت پریشانی سے روتی بڑی ماں اور سب کو جمع دیکھا۔ ان لوگوں کے قریب آتے ہوئے وہ اپنی ساری پریشانی بھول گیا۔ وہ تیزی سے چل کر ادھر آیا تھا جہاں ان کا فیملی ڈاکٹر بھی حیران پریشان سا بیٹھا بڑی ماں کا بلڈ پریشر چیک کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر سب کے چہرے پر بحالی آ گئی تھی۔ سکون کا سانس لیا تھا سب نے۔ سمین کے بے چین دل کو اسے صحیح سلامت دیکھ کر قرار مل گیا۔ الیار میرے بچے، کہاں رہ گیا تھا تو؟ بڑی ماں نے اسے دیکھتے ہی اپنی باہیں پھیلا دیں۔
وہ تیزی سے چل کر ان کے بغل میں بیٹھ کر انہیں اپنے بازوؤں میں لے چکا تھا۔ پھپھو کیا حال بنایا ہوا ہے آپ نے؟ اپنی ساری پریشانی سارے غم بھلا کر وہ اب ان کے لیے پریشان ہو چکا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر اب اسے شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ اس نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اس کے اس طرح بنا بتائے غائب ہو جانے سے اس کے چاہنے والوں کا کیا حال ہوگا۔ بڑی ماں کو بازوؤں میں بھرے بھرے اس نے پریشان ثاقب، گھبرائی نیلم اور اپنے دل کے چین پر بھی نگاہ ڈالی۔ سمین کا حال وہ ایک نظر میں ہی پہچان گیا تھا۔ نگاہوں میں معذرت بھی کر ڈالی۔ سمین کے ہونٹوں پر بس ایک اداس سی مسکراہٹ تیری۔ میرا دل پھٹ جائے گا ایلی، مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہا۔ بڑی ماں اس سے لپٹ کر اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اپنے ساتھ انہوں نے سب کی آنکھوں میں آنسو لائے تھے۔ کیا بات ہو گئی ہے ثاقب؟ بڑی ماں اس طرح رو رہی ہیں، ان کے لیے اس طرح ایسا رونا اچھا نہیں ہے۔ آج تک میں نے انہیں ایسے روتے ہوئے بے حوصلہ نہیں دیکھا ہے۔ کوئی پرابلم ہو گئی ہے؟ ڈاکٹر بلڈ پریشر چیک کر چکا تھا اور اب بہت ہی سنجیدگی سے سب بھانپ رہا تھا۔ سب کے سب خاموش ہو گئے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ کچھ نہیں سلمان، آج بڑی ماں کو زین ماموں بہت یاد آ رہے ہیں، اور اس پر سے یہ ایلی کسی کام سے باہر نکل گیا، موبائل بھی اس کا آف ہو گیا تھا، اور بڑی ماں کو تو تم جانتے ہو وہ اس کے لیے کتنی پریشان رہتی ہیں۔ اس سے رابطہ نہیں ہوا تو رونے لگ گئی، اور بس انہوں نے طبیعت خراب کر لی۔ ثاقب بڑی ہی مہارت سے بتاتے ہوئے دوسری طرف سے بڑی ماں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں سنبھالنے لگے۔ سمین اور نیلم اٹھ کر دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بڑی ماں، ایلی آ گیا، آپ خود کو سنبھالیں ورنہ آپ کو بی پی اور بڑھ جائے گا۔ اس نالائق کو بعد میں بتاتا ہوں۔ سب کو پریشان کر دیا۔ الیار کے شانے سے لگی اپنی ماں سے پیار سے کہتے ہوئے ثاقب نے الیار کی طرف دیکھتے ہوئے زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی۔ ڈاکٹر اس کا دوست صحیح، مگر گھر کی عزت اچھالنا اس گھر کے کسی فرد کو پسند نہیں۔ نگار کے کارناموں کی خبر چھپی ہی رہے تو بہتر تھا۔ کیا یار الیار، تم کب سے اتنے غیر ذمہ دارانہ حرکت کرنے لگے؟ ڈاکٹر سلمان مزاحیہ لہجے میں الیار سے بول کر بڑی ماں کو سکون کا انجیکشن دینے کے لیے نکال چکے تھے۔ وہ مسکرا بھی نہیں پایا۔ بڑی ماں کو بھی حالت کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے اپنے آپ کو سنبھال کر آنسو پوچھ لیے۔ ڈاکٹر نے انہیں سکون کا انجیکشن دینے کے لیے تیار کر لیا تو ثاقب اور الیار کے سہارے سے وہ اپنے روم تک آئی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں وہیں سکون کا انجیکشن پھر دوائیں دی تھیں۔ کچھ اور ہدایات کر کے وہ جانے کے لیے اٹھ گیا تو ثاقب ڈاکٹر کو چھوڑنے کے لیے چلے گئے۔ پھپھو مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ اگر اس طرح پریشان ہوتی رہی نا تو میں زیادہ پریشان ہو جاؤں گا۔ آپ میری ہمت ہیں، میرا حوصلہ۔ پھپھو ہر مشکل میں آپ نے مجھے سنبھالا ہے۔ الیار ان کے پاس ہی بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا بہت حوصلے سے انہیں خود سے لگائے سمجھا رہا تھا۔ بڑی ماں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ میں ایک دم ٹھیک ہوں، خود کو سنبھال چکا ہوں پھپھو۔ اب اگر آپ روتی رہیں اور آپ کی طبیعت خراب ہو گئی نا تو میں بہت پریشان ہو جاؤں گا۔ ان کے بالوں کو سہلاتے ہوئے وہ انہیں بہت پیار سے بہلا رہا تھا۔ میرا بچہ، میری جان، میرا زین۔ انہوں نے فرتے محبت سے اسے خود سے لگا کر کئی بار چوما تھا۔ باقی لوگ بس ان کو نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ سمین کے دل کو سکون پہنچ رہا تھا اسے اب نارمل سا دیکھ کر۔ نیلم اور سمین دوسرے صوفے پر بیٹھی بس خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ کہنے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں۔ بس یہ آخری دفعہ تھا، اب میں اپنی پھپھو کو روتے اور پریشان ہوتے نہ دیکھوں۔ پھپھو جو ہوا اچھا نہیں ہوا، مگر ہم اب سے سب صحیح کر سکتے ہیں نا؟ الیار ان کے شانے کو سہلاتا محبت سے بولا تھا۔ ایک نظر اس نے صوفے کو تھام کر کھڑی سمین کو بھی دیکھا تھا، جس کے دیکھتے ہی وہ نم آنکھوں سے مسکراتی۔ ایلی صحیح کہہ رہے بڑی ماں، انشاءاللہ اب ہم سب مل کر سب صحیح کر لیں گے، سب کچھ ٹھیک۔ اندر آتے ثاقب نے اس کی بات سن کر ایک عزم سے کہا، ہاں ہم سب مل کر پھر سے الیار اور سمین کی رخصتی بھی کر دیں گے، دھوم دھام سے۔ نیلم مارے جوش کے بہت تیزی سے چہکی تھی۔ ثاقب نے تیزی سے سر گھما کر اپنی ذرا سی نادان بیوی کو گھورا تھا، یہاں سچویشن کون سی ہے اور ان کا مذاق سوچ رہا تھا۔ میں تو یہیں سب کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ بیچاری ثاقب کے اس طرح گھورنے پر شرمندہ سی ہو گئی۔ جلدی سے اپنی صفائی پیش کی۔ سمین نے اپنی بے ساختہ عمر ڈانے والی مسکراہٹ لبوں میں دبائی۔ بڑی ماں اور الیار ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ پھپھو چلیں، اب آپ آرام کریں، آپ کا بیٹا اب آپ کے پاس ہے۔ الیار نے پھر انہیں دوا دے کر آرام سے انہیں اپنے بیڈ پر لٹایا تھا۔ ان کے ہی پاس بیڈ سے ٹیک لگا کر وہ ان کا سر بھی دبا رہا تھا۔ ثاقب بھی اپنی ماں کے پاس پیروں کے پاس بیٹھے ان کے پیر سہلا رہے تھے۔ سمین بس چپ چاپ بیٹھی گاہے بگاہے ان لوگوں کو دیکھ لیتی۔ نیلم عادل کے رونے کی آواز سن کر اب بچوں کے پاس جا چکی تھی۔ سمین بیٹا ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ بڑی ماں پرسکون ہو چکی تھی، اس لیے خاموش بیٹی سمین سے پیار سے پوچھا۔ الیار کی نگاہوں میں اس کے لیے محبت امڑ آئی۔ پریشان سی روتی ہوئی وہ معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ کیا وہ تھی نفرت کے قابل جو نگار اس سے نفرت کرتی؟ ایک بار پھر الیار کے ذہن میں تلخ سوچوں نے گھیرا ڈالا۔ میں ٹھیک ہوں بڑی ماں، وہ مدھم آواز میں نرمی سے بولی۔ تھک گئی ہے میری بچی، کب سے تو تمہارا انتظار کر رہی تھی۔
الیار جاؤ بیٹا آپ جا کر آرام کرو, تم بھی تھکے ہوگے. ثاقب بچے تم بھی جاؤ, جب سے آفس سے آئے ہو ایسے پریشان سے میرے پاس ہو. بڑی ماں تینوں سے ایک ساتھ بولتی آرام سے آنکھیں بند کر چکی تھیں. انجیکشن اور دوائی کے اثر کی وجہ سے انہیں اب نیند آ رہی تھی. ایلی جاؤ سمین کو بھی لے جاؤ, بیچاری کب سے بیٹھی بیٹھی تھک گئی ہے. ثاقب الیار سے بولتے سمین کو بڑے پیار سے دیکھ رہے تھے. اسے شاید اب نیند آنے لگی تھی جو اس کے چہرے اور آنکھوں سے صاف دکھائی دے رہی تھی. نہیں نہیں بھائی میں ٹھیک ہوں. وہ شرمندہ سی ہو کر اٹھ گئی. الیار بڑی ماں کے اوپر کمفرٹر برابر کر کے بیڈ سے اتر گیا. بڑی ماں اتنی دیر میں سو چکی تھی. وہ تینوں بڑی خاموشی سے بڑی ماں کے رومز میں سے نکل آئے تھے. سب لوگ بعد میں سو لینا, پہلے آؤ ڈنر کر لیں, آج تو ڈنر سب کا ہی رہ گیا ہے. ان لوگوں کو باہر آتے دیکھ کر نیلم ٹیبل پر برتن رکھتے ہوئے خوش دلی سے ان لوگوں سے بولی تھی, بھابھی آپ کی مہربانی کا بہت بہت شکریہ مگر میرا بالکل موڈ نہیں ہے. الیار زبردستی مسکرا کر اپنی طرف جانے کے لیے مڑا تھا. ایلی چلو چپ چاپ کھانا کھاؤ ورنہ زبردستی تمہیں کھلاتا ہوں. ثاقب نے بڑے بھائیوں والے روب سے اسے ڈانٹا تھا. بھائی پلیز مجھے سچ میں ذرا سی بھی بھوک نہیں ہے, آپ لوگ کھائیں. سمین کھانا کھا لو جا کر. وہ بہت ہی بے چارگی سے ان سے بول کر سمین کی طرف دیکھنے لگا. مجھے بھی بھوک نہیں ہے بھابھی, آپ بھائی کو کھانا دیں, بھوک لگے گی تو ہم خود نکال کر کھا لیں گے, ٹھیک ہے نا ایلی. سمین سمجھ سکتی تھی وہ اس وقت اسے کھانے کی نہیں اس کی محبت کے سہارے کی ضرورت ہے. نیلم سے کہہ کر اس نے الیار کو دیکھا. آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ محبت بھرے وہ اسے دیکھ رہی تھی. الیار اس بار دل سے مسکرا کر تائید میں سر ہلا چکا تھا. بھابھی اب بھائی کو کھانا دیں, ہم چلتے ہیں, چلیں اپنی طرف. وہ نیلم سے کہہ کر سمین کا ہاتھ تھام چکا تھا. اس سے پہلے نیلم اور ثاقب زبردستی کرتے وہ اور سمین وہاں سے نکل کر اپنے پورشن کی طرف چلے آئے. سمین ڈیڈ کہاں ہے؟ الیار یہ سوال کب سے پوچھنا چاہتا تھا مگر سب کے سامنے پوچھنے سے اس نے پرہیز کیا تھا. مجھے نہیں معلوم وہ گھر میں ہیں یا کہیں اور. تمہارے لیے اتنا پریشان تھی کہ ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں میں نے. سمین بہت شرمندہ سی ہوئی. واقعی اسے احساس بھی نہیں ہوا تھا. وہ جو اس کے جنم داتا ہیں جنہوں نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا, ان کے بارے میں اس نے سوچا ہی نہیں وہ کہاں ہیں, کس حال میں ہیں. شاید ان کے بیچ اتنے فاصلے تھے کہ کبھی ہٹ ہی نہیں پائے تھے. سوری مائی لائف, میں نے بہت پریشان کر دیا تھا نا تم کو. الیار کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا. ساتھ چلتی سمین کو اپنے بازوؤں میں لے کر خود سے لگا لیا. بہت زیادہ ایلی, اب کبھی ایسا مت کرنا. کیسے کیسے خیال ستا رہے تھے, کم سے کم موبائل تو آن رکھتے. سمین اس کا پیار پاتے ہی اس سے لپٹ گئی تھی. الیار نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا, پھر فرتے محبت سے چور ہو کر کئی بار جھک کر اس کے دوپٹے سے ڈھکے سر کو چوما تھا. کچھ لمحے ایسے ہی گزرے تھے. روم میں چلتے ہیں, تم بھی تھک گئی ہو. الیار اس کی پشت تھپک کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا. سمین نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا. وہ اسے خود سے لگائے سیڑھیوں کی طرف بڑھا. سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے الیار کے دل میں اب ہلچل سی مچ رہی تھی. کچھ ہی فاصلے پر ڈیڈ ممی کا بھی روم تھا. وہ دونوں نہ جانے کس حال میں ہوں گے. ڈیڈ روم میں ہوں گے یا کہیں اور. ممی کا کیا حال ہے, نہ جانے وہ کیا کر بیٹھی ہو. کیا اسے اس وقت ان کے روم میں جانا چاہیے یا نہیں. وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا. شاید وہ سو گئی ہوں. الیار اپنی سوچوں میں الجھا سا چل رہا تھا. سمین تم یہیں ٹھہرو, میں بس 1 منٹ میں آتا ہوں. ایک فیصلہ کر کے اس نے سمین کو وہیں کوریڈور میں ٹھہرنے کو کہا اور تیزی سے نگار کے روم کی طرف بڑھا تھا. جی تو فرینڈس, کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ.